تو حضور کو اللہ نے خبر دے دی کہ اس طرح حاتم نے خط لکھا ہے اور ان کو اطلاع دے رہا ہے. اس میں اختصار ہے، ورنہ ایک حدیث مبارک میں بڑی تفصیل سے اس واقعے کا ذکر ہے کہ حاتم ابن ابی بلتع کی اور فیملی جو تھی نا وہ مکے میں تھی، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کا کوئی معاون، کوئی مددگار، کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا اور اکیلے بیوی بچے تھے. تو حاتم نے یہ سمجھا کہ اگر اللہ نے حضور کے لیے فتح لکھ دی ہے تو کون روک سکتا ہے، لیکن میں مکے والوں کو خط لکھ کے احسان کر دوں تو شاید میرے بیوی بچوں پہ رحم کرے، ان کو واپس بھیج دیں. اس بنا پہ وہ خط لکھ بیٹھا. ایک عورت تھی اناق، اس نے وہ خط اس عورت کو دیا. یہ طوائف تھی مکے کی، بھوکھی ہو گئی تو مدینے میں گویا کہ خیرات لینے کے لیے آئی. تو حاتم ابن ابی طلحہ نے اس کو کچھ پیسے بھی دیے اور کہا کہ یہ خط جو ہے تم نے وہاں پہنچانا ہے. اس نے کہا ٹھیک. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی. حضور نے فوراً بلایا حضرت علی کو رضی اللہ عنہ. یاد رکھے کہ جتنی گویا کہ پولیس کے کام تھے نا حضور کے زمانے میں، ان کا ہیڈ جو ہے حضرت علی تھے. یعنی ایسے کوئی مقدمات، کوئی مجرم، کوئی معاملات جو بھی ہوتے حضرت علی کو حکم دیا. اور آپ نے حکم دیا کہ جلدی سے اپنے ساتھ کچھ سواروں کو لے لو اور فاتو روضۃ خاخ. روضۃ خاخ ایک جگہ کا نام ہے جو مکے اور مدینے کے درمیان میں ہے، لیکن مدینہ منورہ سے قریب ہے. ان بہا زعینۃ، وہاں ایک عورت ہے اونٹنی پہ سوار ہے، معہا کتاب، اس کے پاس ایک خط ہے. اس عورت کو بھی پکڑو اور خط بھی برآمد کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً سوار لیے اور اس کے بعد تیز رفتار سواریوں سے سفر کیا. تو بالکل عین اسی جگہ پہ وہ عورت اونٹنی پہ جالی ہوئی مل رہی ہے جو حضور نے بتلائی تھی نا کہ وہ عورت فلاں مقام پر. انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ. ٹھہر گئے. انہوں نے کہا حلما کے کتاب تمہارے پاس کوئی مدینے والے نے خط دیا ہے جو لے کے جا رہی ہو مکہ شریف؟ انہوں نے کہا ایسا بھائی میرے پاس کوئی نہیں خط. فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، اس کی اونٹنی کو بٹھایا گیا. فَتَّشَ أَسْبَابَهُ وَأَغْرَاضَهُ، اس کے پاس جو سامان تھا سب کی تلاشی لی گئی لیکن وہ خط نہیں ملا. تو ساتھیوں نے حضرت علی سے عرض کیا کہ حضرت اگر اس کے پاس خط ہوتا، اس کو پتہ تھوڑا تھا کہ ہم اس کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ کہاں لے جاتی؟ آخر سامان میں ہوتا نا خط. تو جب خط نہیں ہے تو آپ اس کو اجازت دے دیں. حضرت علی ناراض ہو کر نے خبر نہیں ہے صادق المصدوق کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے خبر دینے والا حضرت محمد مصطفیٰ ہے اور جن کو اللہ نے جبریل کے ذریعے خبر دی ہے، کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اناق دیکھو بات سنو، تمہارے پاس خط ہے، میری بدری کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، تم وہ خط میرے حوالے کرو. اللہ لأجردنک، مجھے خدا کی قسم ہے میں تمہیں ننگا کر کے بھی تلاشی لوں گا. یہ نہ سمجھو کہ میں عورت ہوں. اب وہ سمجھ گئی کہ حضرت علی مجھے نہیں معاف کر. تو اس نے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا، بڑے بال تھے بدبخت کے، اس جوڑے میں اس نے خط کو چھپا کے اوپر بال بنا کے باقاعدہ پھر اوپر سے دوپٹہ لیا ہوا تھا. ادھر تو کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا نا کہ بالوں کے اندر بھی خط ہوگا. خط نکلا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اس عورت کو بھی، خط کو بھی. روایات میں حضرت اس عورت کو چھوڑ دو تو لالچ میں، پیسوں کی لالچ میں سے یہ حرکت کی ہے. اور پھر یہ کافرہ ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، اس سے ہمارا کیا ہے؟
حضور نے حاتم ابن ابی بلتع کو بلایا اور فرمایا کہ حاتم ماذا صنعت، کیا کیا تم نے؟ یہ خط ہے۔ انہوں نے کہا یا صاحب میرا خط میں نے لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں آ گئے، فرمایا اذن لی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، مجھے اجازت ہے میں اس کی منافق کی گردن اڑا دوں۔ یظہر سر رسول اللہ، حضور کے راز کھولتا ہے۔ حضور ناراض ہو گئے۔ حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ انہ بدری، یہ میرا بدر کا ساتھی ہے۔ ان اللہ قد اطلع الی اہل بدر اعملوا ما شئتم وقد غفرت لکم، اللہ ان کو مبارک دے چکے ہیں کہ تم سے جو بھی ہو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے کیوں کیا ہے؟ انہوں نے بتلایا یا رسول اللہ میری یہ مجبوری تھی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، میں نے خط لکھا۔ آپ نے فرمایا صدقہ، حاتم نے سچ کہا ہے، اس کو ہم بھی معاف کرتے ہیں، اللہ بھی معاف کرتے ہیں۔ تو ان میں مسائل ملتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی غلطی پر اعتراض کرنے کا ہمیں حق نہیں۔ اللہ کے نبی نے عمر کو حق نہیں دیا تو آپ کون ہے کتابیں لکھ کے صحابہ کی غلطیاں نکالیں؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ جی تاریخ میں جو کچھ ہے تاریخ میں رحم ہوتی ہے۔ ہم نے حقائق جمع کی، اللہ کے بندے صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ ان سے راضی ہو کے ان کی جنت کا وعدہ کر چکے ہیں، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم صحابہ سے محبت کرو، نہ کہ ان کے عیب شمار کرو۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ تین جماعتیں ہیں، ایک سب سے پہلی جماعت تو مہاجرین کی ہے جو مکے کے ساتھی تھے، مکے میں ایمان لائے، مکے میں اسلام لائے، پھر اسلام کے لیے انہوں نے ہجرت کی، حبشے کی ہجرت کی، مدینے کی ہجرت کی۔ سب سے پہلے تو ان کا مرتبہ ہے مہاجرین کا، اور مہاجرین کے بعد ان کا مرتبہ ہے انصار مدینہ کا، جنہوں نے مہاجروں کو سینے سے لگا کے بھائی بنایا۔ ان کا یہ قرآن ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور فرمایا تیسری جماعت کون ہے؟ والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ امام شافعی اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں کریں، کتنی قرآن پہ ان کی گہری نظر تھی۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو ہم مہاجر بھی نہیں بن سکتے، وہ گزر گیا وقت، ہم انصار بھی نہیں بن سکتے، وہ گزر گیا وقت۔ اب باقی ایک قسم ہے کہ جو ان انصار و مہاجرین کی اتباع کرے، اور اتباع بھی اخلاص کے ساتھ کرے، تب اللہ راضی ہوگا۔ تو فرمایا کہ اب اگر آپ نے اللہ کی رضا ڈھونڈنی ہے تو بس مہاجرین انصار سے محبت بھی کرو، اطاعت بھی کرو۔ اور میرے مدنی پاک نے بھی فرمایا کہ من احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم، جو ان سے بغض کرے فقد ابغضنی، گویا اس نے میرے ساتھ بغض کیا ہے۔ ومن آذاہم، جو ان کو تکلیف پہنچائے۔ زندگی میں تو تکلیف ہے نا، جو بھی آدمی مارتا ہے لڑتا ہے، زندگی کے بعد تکلیف کیا ہوتی ہے کہ ان کے عیب نکالے، ان کی غلطیاں ڈھونڈے، ان میں الزام لگائے۔
تو آپ نے فرمایا من آذاہم فقد آذانی، جو ان کو ایذا پہنچائے اس نے مجھے ایذا پہنچایا، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے ایذا پہنچایا اس نے اللہ کو ایذا پہنچایا، ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو ایذا پہنچائے نافرمانی کرے قریب ہے کہ اللہ اس کو اپنے عذاب میں پکڑ لے۔ اس لیے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے ہمارے بعض اہل سنت والجماعت کے سکالر جو تھے، ان نے بھی صحابہ کی غلطیاں پکڑ کے کتابیں لکھ ڈالی کہ حضرت عمرو بن العاص نے یہ کیا اور حضرت خالد نے یہ کیا اور حضرت عثمان نے سب رشتہ داروں کو عہدے دے دیے اور یہ کیا اور یہ کیا، اور اس کے بعد فخر کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کتنی سچی تاریخ لکھی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ یاد رکھو صحابہ محفوظ معصوم نہیں، محفوظ ہے، صحابہ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ کیا اللہ کا رسول ہمیں حق دیتا ہے کہ ان کی غلطیوں پر ہم بحث کریں؟ اگر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں دیتا ہے تو تم تو خدا کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ اللہ نے تو کہہ دیا کہ بھئی حتیٰ کہ جنگ ہو گئی میں ہم سب سے راضی ہوں۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ صحابہ سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی، جیسے حاتب سے ہو گئی، جیسے تبوک والے مسئلے پر کعب بن مالک سے ہو گئی، ہلال بن امیہ سے ہو گئی، پیچھے رہ گئے، لیکن اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما دی۔ اب ہمیں کیا اعتراض ہے ان پر اعتراض کرنے کا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب دیکھیں اعتراض کرنے والا بھی چھوٹا موٹا آدمی نہیں، عمر ہے، لیکن حضور نے برداشت کیا، فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ حاتب صحابی ہے، پھر بدری ہے، اللہ اس کی غلطیاں معاف کر چکے ہیں، تم کیسے اس کو منافق کہہ رہے ہو؟ تو اصل قصہ جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے میں فقال وتاؤ انہوں کا شاید بدر میں فرمایا عمر خبردار بالکل اس کو کچھ نہ کہو، یہ بدر میں تھا۔ وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ قلت سيد العالم صحنها وردت على سبب خاص فالأخذ بأم اللفظ لا خصوص سبب عند الجماهير من العلماء والخيانة أم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية۔ اب مطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آیت کسی خاص سبب میں نازل ہوئی ہے، لیکن قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ، یہی حکم قیامت تک ہے۔ ایک قرآن کی آیت کسی کی خاص قصے میں نازل ہوتی ہے، لیکن حکم عام ہوتا ہے قیامت تک۔ تو یہ آیت بھی، اس کا حکم بھی عام ہے قیامت تک۔ اسی پر جمہور علماء کا فتویٰ ہے کہ خیانت کے اندر چھوٹا گناہ بھی آ جاتے ہیں، بڑے بھی آ جاتے ہیں، لازمی گناہ بھی آ جاتے ہیں، پڑھنے والے متعدی گناہ سب آ جاتے ہیں۔ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم واللہ اعلم۔